عقائد سے دکھایا ہے کہ کہیں ایک بھی کسی ایک مسلک کے اندر ایمان نہیں ہے، کم ہر ایک میں دو ہے، یہ تو ہر ایک میں مشترک ہے، باقی ہزاروں اور بھی ہیں۔ تو یہ ہے کوئی آ کر آج بھی ہمیشہ کے لیے چیلنج ہے، یا تو کہہ دو یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، یا کہہ دو یہ صحیح ہے۔ تو یہ اصلی مسئلہ ایمان کا، اور اللہ نے یہ کہا ہے کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ یہ اللہ کے کفر کے فتوے سے بچنے کے لیے جو فرماتا ہے کہ دنیا میں اگر عقیدے اور ایمان اور دین کی بات ہو، اور جب فیصلہ اگر کوئی شخص جو اپنے کو عالم کہتا ہے، اگر وہ فیصلہ اللہ کی کتاب کے مطابق نہیں کرتا تو ایسے ایک دو دس نہیں، ہزار ہو، سارے کے سارے کافر ہیں۔ تو جب اگر ان کو کافر نہ کہوں تو اللہ مجھ کو کافر کرے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات سے پوری طرح واقف ہوں کہ اگر میں کسی پر جو کافر اور مشرک نہیں ہے کافر اور مشرک کا فتویٰ لگا دوں گا تو وہ فتویٰ مجھ پر پلٹے گا، جیسے حدیث میں آتا ہے، اور میں پناہ مانگتا ہوں کفر سے، مبتلا ہونے سے۔ اس لیے پورے اعتماد کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر للکار کر کہتا ہوں کہ تم نے جو قرآن اور حدیث کے ساتھ ظلم کیا، ساری امت کو جہنم کی آگ میں چپا دیا ہے، قبر پرستی کرنے والوں، تو تم غلط ہو، تمہارے سارے بزرگ سے غلط تھے، اور کوئی جواب دینے کے لیے سوائے گولی مار دے، گالی دینے کے لیے، یا جو آپ بیان فرما رہے ہیں یہ الزام تراشی کے علاوہ کوئی نہیں ہے کہ میدان میں آ جائے۔ آج بھی میرا چیلنج ہے کہ آ جاؤ، ثابت کر دو کہ تمہارے عقیدے ہیں جو تم اپنی کتابوں میں چھاپتے ہو، فخر کے ساتھ بیان کرتے ہو، اس کے اندر ذرہ ذرہ برابر بھی ایمان کی رمق ہے۔ تو یہ مسئلہ ہے ڈاکٹر صاحب آپ کے۔ یہ انٹرویو تھا ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا، اور بہت ہی زبردست ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ گفتگو کی ہے اور چیلنج کیا ہے کہ آج جتنے مسلک پائے جاتے ہیں، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، سلفی ہوں، حنبلی ہوں، آج کے یہ سعودی ہوں، سب کے عقیدے کے اندر شرک ہے۔ اور یہ دو شرک کہ نبی علیہ السلام قبر میں زندہ ہو جاتے ہیں، جب کوئی صلاۃ والسلام پڑھے روح واپس آ جاتی ہے، یا دور سے اگر کوئی پڑھے تو فرشتے پہنچاتے ہیں، یہ دو شرک اہل حدیثوں کے اندر بھی موجود ہیں، سلفیوں کے اندر، حنبلیوں کے اندر، سعودیوں کے اندر، اس سے کوئی نہیں بچا ہے۔ اس لیے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ لگایا ہے ایمان خالص کس طول کے اندر، کس دوم کے اندر، اور وفات ختم رسول جو کتاب چاہے اس کے اندر ڈاکٹر صاحب نے کھول کھول کے اس قبر پرستی کا رد کیا ہے، ان پکاروں کا رد کیا ہے، واسطے وسیلوں کا رد کیا ہے، نظر و نیازوں کا رد کیا ہے، تعویذ گنڈے کا رد کیا ہے، اور حیات نبی فی القبر کا عقیدہ شرک کی جڑ قرار دیا، اور سماع موتا کا عقیدہ بھی کہا کہ یہ شرک کی جڑ ہے۔ اسی طرح وحدت الوجود، وحدت الشہود، حلول کو شرک کے ستون قرار دیا، اور سارے صوفیوں کو، عبد القادر جیلانی ہوں، محی الدین چشتی ہوں، علی اجویری ہوں، اور یہ مجدد الفسانی ہوں، شاہ ولی اللہ کا پورا خاندان ہو، یہ سارے کے سارے یا ان کے آگے خادم ہوں، بریلوی اور دیوبندی، سب کو ایک کٹہرے میں کھڑا کر دیا اللہ کے بندے نے۔ اور ان مولویوں کے بڑے ہوں، چاہے احمد بن حنبل، ابن تیمیہ، ابن قیم، ابن حجر اسقلانی، یہ جتنے ہیں، اعلیٰ حضرت ہوں یا ابو العلا ہوں، یا اہل حدیثوں کے جتنے علماء ہوں، پیر جھنڈا، بدی الدین راشدی، میاں نذیر، وحید الدین، وحید الزمان، سب کے عقیدے، ان کے فوٹو لگا کے ان کو کافر و مشرک ثابت کیا اللہ کے بندے نے۔ اور یہ چیلنج ابھی تک قائم ہے۔ ڈاکٹر صاحب کے جو اصلی ساتھی ہیں اس دعوت کو اور زیادہ تیز کر رہے ہیں، الحمدللہ سوشل میڈیا کا دور ہے، آڈیوز کے ذریعے، ویڈیوز کے ذریعے یہ کھل کے دعوت سامنے آ رہی ہے، کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، یقین کیجئے۔ اور آج جو جتنے یہ جو موجودہ جتنے ہیں، طارق جمیل ہوں، طاہر القادری ہوں، فضل الرحمان ہوں، یا یہ مسعود طارق مسعود ہوں، تقی عثمانی ہوں، جتنے بھی ہیں آج کل یہ سارے شرک کے دائی ہیں۔ علی انجینئر ہو، کہتا ہے شرک کرنے والوں کے پیچھے میں نمازیں پڑھتا ہوں۔ بتاؤ تم شرک کرنے والوں کو امام مانو، پھر اللہ کی کتاب کا فتویٰ لگے گا نا؟ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، جو ان طاغوتوں کو اپنا امام بنائے، لیڈر بنائے، اللہ تعالیٰ ان کو کافر کہتا ہے۔ ان کو امام بناتے ہو جو مقتدی بننے کے لائق نہیں ہے۔ یہ معاملہ اللہ کے بندوں۔